اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک آمین۔ نصیحت نمبر 18، اپنے نفس کی اصلاح کرو۔ حضرت زید ابو الخیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے بتائیے کہ اللہ تعالیٰ جس چیز کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتے اس کی کیا علامت ہوتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے زید، تیری صبح کے وقت کیا حالت تھی؟ میں نے عرض کیا، مجھے بھلائی اچھی لگ رہی تھی اور اس بھلائی کے کرنے والے بھی، اور اگر میں اس کے کرنے پر قدرت رکھتا تو میں اس کے کرنے میں جلدی کرتا، اور اگر وہ مجھ سے فوت ہو جاتی تو میں غمگین ہوتا اور اس کی طرف رجوع کرتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پس یہ وہی علامت ہے اس شخص کے لیے جس سے اللہ تعالیٰ بھلائی کا ارادہ فرمائے، اور اگر اللہ تعالیٰ کا تیرے لیے اس کے علاوہ کا ارادہ ہوتا تو وہ تجھے وہ چیز عطا کر دیتا۔ حضرت ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اربع من سنن المرسلین الحیاء والعطرۃ والنکاح والمسواک، رواہ ترمذی۔ رسولوں کی سنتوں میں سے 4 سنتیں حیا، خوشبو اور عطر لگانا، نکاح کرنا اور مسواک کرنا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 مرتبہ ارشاد فرمایا، کیا میں یہ نہ بتاؤں کہ تم میں سے بہترین کون ہے اور بدترین کون ہے؟ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے عرض کیا، کیوں نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خیرکم من یرجی خیرہ ویؤمن شرہ وشرکم من لا یرجی خیرہ ولا یؤمن شرہ، رواہ ترمذی۔ تم میں سے بہترین وہ ہے جس سے بھلائی کی امید رکھی جائے اور اس کے شر سے محفوظ رہا جائے، اور تم میں سے بدترین وہ ہے جس سے بھلائی کی امید نہ رکھی جائے اور اس کے شر سے محفوظ نہ رہا جائے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا گیا، لوگوں میں سے بہترین کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، من طال عمرہ وحسن عملہ، جس کی عمر لمبی ہو اور اس کے اعمال اچھے ہوں۔ پھر کہا گیا، لوگوں میں سے برا کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، من طال عمرہ وساء عملہ، جس کی عمر لمبی ہو اور اس کے اعمال برے ہوں۔ تو مفہوم یہ ہے کہ نیکی کا بھی ایک مزہ ہے، اور نیکی کرنے کی چاہت دل میں ہونا یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی رحمت ہے۔ ظاہر ہے حقوق العباد کا سوال پہلے کیا جائے گا، گو کہ حقوق العباد جو ہیں وہ بھی حقوق اللہ ہی ہیں۔ تو کوشش یہ کرنی ہے کہ ہمارے معاملات اچھے ہوں، اللہ کی مخلوق کے اندر ہمیں اللہ تعالیٰ خیر بنا دے، اور جس کو یہ نقطہ جس عمر میں بھی سمجھ آ گیا مرنے سے پہلے تو خیر ہی خیر ہے۔ اور مجھے تو خیر رشک آتا ہے جو نوجوان بچیوں پہ جن کے اندر اتنی نیکی ہوتی ہے، بھلائی ہوتی ہے، اور ظاہر اب ساری عمر ان کو نیکی اور خیر کے کام کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق دے گا۔ کئیوں کو بہت 40 سال 50 سال کے بعد یہ لطیف سے نقطے سمجھ آتے ہیں۔ بہرحال یہ انسان کی اپنی چاہت کی بات ہے کہ وہ خود اپنے لیے کیا ڈیسائیڈ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سننے کے بعد اچھے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم اغفر للمسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔